یہ جو ہندوستان سے آزادی حاصل کرنا یہ ہمارا پیدائشی اور بنیادی حق ہے. اس کو آپ چاہے 8 لاکھ کے بجائے آپ ساری جو ہندوستان کی فوج ہے وہ ساری فوج آپ کشمیر میں جمع کریں لیکن آپ جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں کامران علی. ویوز اور نیوز اپنے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیز دوستو، خبر آپ نے سن رکھی ہے کہ سید علی شاہ گیلانی حریت رہنما، حریت کانفرنس مقبوضہ کشمیر کے عظیم رہنما، سینئر رہنما اس جہان سے کوچ کر گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں. عزیز دوستو، سید علی گیلانی وہ ایک ایسی ٹاورنگ پرسنالٹی رکھتے تھے، وہ ایک ایسا پہاڑ تھے کہ وہ ایک ہیبت کی شکل اختیار کر گئے تھے اور بھارت کی استعماری تمام حکومتوں کے آگے وہ ڈٹے رہے اور اپنی زندگی میں ایک لمحہ بھی نہ بکے. وہاں پہ حریت رہنما اور بھی ہیں، ان کی اپنی جگہ قربانیاں ہیں، لیکن جو قابل ذکر ہیں جیسے فاروق عبداللہ اور اس کے بعد محبوبہ مفتی، وہ کسی نہ کسی حد تک گورنمنٹ کا حصہ بنتی رہیں. لیکن سید علی گیلانی جو ہیں وہ بالکل ایک انمول قسم کے ایسے ہیرے تھے کہ جنہیں نہ جھکایا جا سکا نہ خریدا جا سکا. ان کی زندگی کا ایک ایک سانس، ان کی زندگی کا ایک ایک قدم، ان کی زندگی کی ہر اکائی جو ہے وہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے کہ انہیں کوئی کسی طرح سے مروب نہ کر سکا. اور وہ کشمیر کے اندر ایک ایسی ہیبت اختیار کر چکے تھے کہ ان کی دہشت اتنی تھی کہ ان کو جوانی میں اگر دیکھا جائے تو وہ اس وقت بھی پابند سلاسل رہتے تھے. جب وہ جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہوئے تو تب بھی وہ پس قفس تھے اور ان کو جیل کی صحبتیں اپنی زندگی کے بیشتر سے بھی زیادہ حصے میں انہیں جیلوں میں رہنا پڑا. اور اس کے اندر ان کی قربانیوں اور ان کی ہمت کی ایک داد ایسی ہے کہ جو شاید کسی صورت میں دی نہیں جا سکتی. وہ کوئی ایسی قیمت نہیں جو ان کی ان قربانیوں کی لگائی جا سکے. عزیز دوستو، وہ زندہ تھے تو تب بھی استعمار ان سے خوفزدہ تھا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی جو میت تھی ان کے جسد خاکی سے بھی حکومت جو ہے بھارت کی حکومت وہ خوفزدہ تھی. انہوں نے ان کی ایک وصیت تھی جو سید علی شاہ گیلانی نے ایک وصیت کر رکھی تھی کہ انہیں شہداء کے قبرستان میں دفن کیا جائے، لیکن بھارت کی مقبوضہ علاقے کے اندر ایک قابض فوج نے ان کو ان کی زندگی کی آخری خواہش کو بھی پورا نہ ہونے دیا اور ان کے خاندان سے ان کی میت کو چھین لیا گیا اور ایک قبرستان میں ان کے 2 بیٹوں کو لے جا کر اپنی مرضی سے دفن کر دیا. اور عزیز دوستو، سید علی گیلانی کی جو ایک مثال ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کی محبت ہے جو ایک مثالی محبت ہے. انہوں نے اپنی ہر سانس میں پاکستان کو بسایا تھا. ان کا ایک نعرہ جو بہت زیادہ سوشل میڈیا اور میڈیا پر وائرل ہوتا رہا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. اور ان کے جلسوں کے اندر مقبوضہ کشمیر میں نوجوان اتنی دلیری سے پاکستان کے پرچم کو لہراتے تھے، اپنا لباس بنا لیتے تھے اور ان کے ساتھ زبان میں زبان ملا کر وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستانی، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. اور وہ آخری دم تک، اگر آپ ان کی آخری وقت کی ویڈیو دیکھیں جو میں اپنے اس پروگرام کے آخر میں چلاؤں گا، کہ جب وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کلمے کے ساتھ ساتھ
پاک سرزمین کا ورد بھی کر رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ وہ پاکستان کے موجودہ حکمرانوں سے نالاں تھے، لیکن پھر بھی وہ پاکستان کی محبت کو اپنے سینے میں، اپنے لہو میں بسا کے رکھتے تھے، اور ان کے جسد خاکی کو عزیز دوستو پاکستان کے پرچم میں ان کو کفنایا گیا اور اس کے بعد ان کو دفن کیا گیا۔ عزیز دوستو، ان کی داستان اگر آپ نے پڑھنی ہے تو ان کی کتاب ہے اور اس کی کچھ جلدیں ہیں، روداد قفس۔ اگر آپ اس روداد قفس کی کتاب کو پڑھیں تو ان کے جذبات عیاں ہوتے ہیں، ہر لفظ جو ہے وہ خنجر کی نوک ہے، کہ جیسے انہوں نے تمام عمر جو ہے وہ کانٹوں پہ اور خنجر کی نوک پہ گزار دی، اور پوری عمر اگر وہ چاہتے تو وہ حکومت میں آ سکتے تھے، انہیں وزارتیں مل سکتی تھیں، ان کو آفر کی گئی کہ ان کو کشمیر کی سربراہی دے دی جاتی ہے، ان کو بڑے بڑے عہدوں کے لالچ دیے گئے، لیکن انہوں نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تم کشمیر کی گلیوں کو، مقبوضہ کشمیر کی گلیوں کو سونے کی گلیاں بنا دو، یا کشمیر کی گلیوں کو اینٹوں کے، سونے کی اینٹوں سے تعمیر کر لو، لیکن ہم سے پھر بھی پاکستان کی محبت نہیں چھین سکو گے۔ لیکن یہاں پر انتہائی افسوس کی بات ہے کہ عزیز دوستو، ہمارے ملک کے اندر ان کی وہ قدر نہیں کی گئی، اور جس طریقے سے ان کے شایان شان ان کی آخری رسومات کے پروگرامات کرنے چاہیے تھے، حکومتی سطح پر نہیں کیے گئے۔ جماعت اسلامی، انہوں نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پورے ملک میں ادا کی۔ جماعت اسلامی کا تو حق بنتا تھا، کیونکہ وہ مقبوضہ کشمیر جماعت اسلامی کے امیر تھے، اور انہوں نے ہمیشہ وہاں پر جماعت اسلامی کی جو ہے اس قیادت کو سنبھال کر رکھا، مضبوط رکھا، اور ان کی رہنمائی کی، اور نہ صرف انہوں نے جماعت اسلامی کی رہنمائی کی بلکہ حریت کانفرنس کے اندر ہونے شامل تمام جماعتوں کی لیڈرشپ ان کے پاس رہی، اور انہوں نے انتہائی احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ گو کہ وہ پاکستان کی آزادی، پاکستان کے ساتھ کشمیر کا الحاق جو ہے وہ ان کی خواہش تھی، اور وہ یہ خواہش دل میں لے کر جو ہے اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن جب کبھی بھی انشاءاللہ کشمیر بھارت کے چنگل سے آزاد ہوگا اور وہ پاکستان کا حصہ بنے گا، اگر وہ خود مختار بھی بنا، تو تب بھی سید علی گیلانی کو آپ وہاں کے بابائے آزادی کے طور پہ جانیں گے، کہ ان کی قربانی، نہ صرف ان کی قربانی بلکہ ان کی خاندان کی قربانی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ان کے گھر کے تمام افراد، جو مرد افراد ہیں، وہ جیلوں میں ہوئے، وہ بھی جیل میں رہے، اس کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں وہ جیلوں میں ہوتے، ان کے داماد جو ہیں ان کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں، لیکن اس خاندان کی قربانیاں جو ہیں وہ ایک تاریخ رقم کر گئی ہیں، اور یہ تاریخ جو ہے صدیوں بعد جب دہرائی جائے گی تو سید علی گیلانی اس کشمیر کے نہیں، وہ ایک دنیا کے بہت بڑے عظیم لیڈر کے طور پر ابھریں گے۔ عزیز دوستو، ان کی تصاویر کو اگر آپ دیکھیں کہ جب وہ جوانی میں ان کی تصاویر دیکھی جائیں تو تب بھی وہ پولیس کے حصار میں ہیں، آرمی کے، انڈین آرمی کے حصار میں ہیں، بڑھاپے میں ہیں، تو تب بھی انہیں گرفتار کرنے کی ویڈیو سامنے آتی ہیں۔ آپ ان تصاویر کو دیکھیں جو جوانی کی ہیں کہ وہ کس دلیری اور کس شان کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ گرفتاریاں دیتے اور اپنی قربانیاں پیش کرتے، اور جب وہ بڑھاپے میں تھے تو کس قربانی اور کس جذبے کے ساتھ اور کس بہادری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو آرمی کے حوالے، پولیس کے حوالے کرتے تھے، اور ان کے اندر ایک انتہائی جو خوبصورت بات تھی کہ جب وہ قربانی دیتے تو باوقار طریقے سے دیتے، اور جتنا گرفتاری دیتے تو باوقار طریقے سے دیتے، اور ان کو گرفتار کرنے والے ان پولیس والوں کو آپ دیکھیں، ان آرمی کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ ان سے کتنے پر اعتماد اور دلیرانہ طریقے سے گفتگو کرتے تھے۔ عزیز دوستو، ایسے رہنما دنیا میں کم پیدا ہوتے ہیں، اور
ایسے لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے دنیا کی قومیں جو ہیں وہ کس آزاد فضاؤں میں جو ہے وہ سانس لیتی ہیں، گو کہ وہ خود جو ہے قید و بند اور صحبتوں کی زندگیوں میں اپنی جان جو ہے وہ دے دیتے ہیں، لیکن ان کے مر جانے کے بعد انہی کی جو ایک قربانی ہے، ایک انہی کی حریت کا پھونکا ہوا جذبہ ہے جو عوام کے اندر ہے، جو مجاہدین کے اندر ہے، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور آپ آنے والے وقت میں بھی دیکھیں گے کہ کیسے وہ اب کتنے گیلانی پیدا کر گئے۔ وہ ایک جگہ گرفتاری دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ انڈین حکومت یہ کہتی ہے کہ اس گیلانی کو شہید کر دو، اور تاکہ اس مقبوضہ کشمیر سے یہ فساد ختم ہو جائے۔ یہ مجاہدین کو ورگلاتے ہیں، ان کی وجہ سے مجاہدین پیدا ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کر کے ایک بار دیکھ لو، تم دیکھنا کہ کتنے گیلانی پیدا ہوں گے، ہر گھر سے گیلانی جو ہے پیدا ہو کر نکلے گا۔ اور آج عزیز دوستو آپ نے اس وقت دیکھا بھی کہ جب ان کے جسد خاکی کو عوام کے اندر نہیں جانے دیا گیا، ان کی جنازہ، ان کی نماز جنازہ کو سب لوگوں کو ادا نہیں کرنے دیا گیا، تو یہی خطرہ حکومت کی پیش نظر تھا، بھارت کی حکومت کے پیش نظر تھا کہ اگر ان کی جسد خاکی کو جہاں جہاں سے گزارا جائے گا وہاں سے لوگوں کا سیلاب امڑے گا، اور یہ معاملہ جو ہے حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔ اور عزیز دوستو آنے والے وقت میں دیکھیے گا کہ سید علی گیلانی کی وہ بات کہ کتنے گیلانی پیدا ہوں گے یہ سوچ نہیں سکتے، کہ جس طرح برہان وانی کو بھارتی آرمی نے شہید کیا، تو اس کے بعد وادی کے جو حالات ہیں آرمی کے کنٹرول سے باہر نکل گئے۔ اب دیکھیے گا کہ سید علی گیلانی ایک تحریک تھے، ایک رہنما تھے، وہ کیسے اپنے کارکن پیدا کر گئے، وہ کیسے جانثار پیدا کر گئے، وہ کیسے حریت کے متوالے پیدا کر گئے، وہ کیسے آزادی کے خواہش مند پروانے پیدا کر گئے۔ یہ وقت ثابت کرے گا کہ سید علی گیلانی کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ عزیز دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو، ہمارے اس چینل کو عزیز دوستو سبسکرائب کیجئے، بیل کا بٹن دبا کر آل کو پریس کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور آپ فیس بک پہ جو دیکھنے والے ہمارے دوست ہیں اس کو فالو کیجئے، ہمارے پیج کو لائک کیجئے اور اس کو کمنٹ کیجئے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان۔ عام کیا جا رہا ہے، منشیات عام کیے جا رہے ہیں اور بدکرداری عام کی جا رہی ہے کہ ہر ایک گھر میں آپ لوگ بھی اس کا حصہ بنے، اس جرم کا، اس گناہ کا، بدترین گناہ کا۔ اس لیے آپ سوچیے، آپ اس ظلم اور جابرانہ سسٹم کا حصہ نہ بنیے۔ میں آپ کی ہمدردی کی بات کر رہا ہوں، آپ کی محبت کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے خلاف آواز اٹھائیے، اس غاصبانہ قبضے کے خلاف، اس جابرانہ قبضے کے خلاف، اس بے حیائی کے قبضے کے خلاف۔ یہ شراب عام کی جا رہی ہے، بدکاریاں عام کی جا رہی ہیں، یہاں کے لوگوں کو ظلم کیا جا رہا ہے، کرائسس پیدا کی جا رہی ہے، اور جگہ جگہ کرائسس، آئندہ بھی کرائسس پیدا کی جائے گی، آئندہ یہاں گلے کی کرائسس پیدا کی جائے گی، اور جموں کے لوگوں کو کہا جائے گا کہ ناکہ بندی کرو، ٹنل کے آگے کوئی چیز نہ جانے دو۔ یہ ماحول پیدا کرے گا یہاں ہندوستان، صرف اس لیے کہ اس کے سامراجی کو کے آگے جھکا جائے۔ لیکن میری طرف سے آپ اپنے حاکموں کو بھی کہہ دیجیے، دلی کے حکمرانوں تک بھی پیغام پہنچا دیجیے۔ ایک آرمی افسر نے کہا ہے، کل ہی ایک ذمہ دار حیثیت سے مجھے اطلاع ملی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہاں صرف 18 یہ مجاہدین ہیں جو انہوں نے ملیٹنٹ کہا ہے، اور یہ جو قتل غارتگری ہو رہی ہے گیلانی کروا رہا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ گیلانی کو قتل کریں، تحریک حریت کو کے افراد کو جیلوں میں ٹھونس دیں۔ ان سے میرا کہیے، پیغام پہنچا دیجیے کہ گیلانی کو آپ قتل کریں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ گیلانی کے قتل سے یہاں ہندوستان کے خلاف جو جہد آزادی نہیں چلے گی، تو اس کو گیلانی کو قتل کرو اور پھر تجربہ کرو۔ گیلانی کے قتل ہو جانے کے بعد
यहाँ का एक एक जवान गिलानी बनेगा इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान के उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक यहाँ हिंदुस्तान का एक भी फौजी इस मुकद्दस सरजमीन से आप पाक नहीं हो जाएगा और बाहर नहीं हो जाएगा। आप उनको दिल्ली वालों तक पैगाम पहुँचा दीजिए। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, आपकी गिरफ्तारी की कोई बात नहीं। आम किया जा रहा है, मनशियात आम किए जा रहे हैं और बदकिरदारी आम की जा रही है कि हर एक घर में आप लोग भी उसका हिस्सा बने, उस जुर्म का, उस गुनाह का, बदतरीन गुनाह का। इसलिए आप लोग सोचिए, आप इस जुल्म और जागराना सिस्टम का हिस्सा न बनिए। मैं आपकी हमदर्दी की बात कर रहा हूँ, आपकी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, इस गाशबाना कब्जे के खिलाफ, इस जाबराना कब्जे के खिलाफ, इस बेहयाई के कब्जे के खिलाफ। ये शराब आम की जा रही है, बदकारियाँ आम की जा रही हैं, यहाँ के लोगों को जुल्म किया जा रहा है, क्राइसिस पैदा की जा रही है और जगह जगह क्राइसिस, आइंदा भी क्राइसिस पैदा की जाएगी। आइंदा यहाँ गले की क्राइसिस पैदा की जाएगी और जम्मू के लोगों को कहा जाएगा कि नाकाबंदी करो, टनल के आगे कोई चीज़ न जाने दो। ये माहौल पैदा करेगा यहाँ हिंदुस्तान, सिर्फ इसलिए कि उसके साम्राज्य को के आगे झुका जाए। लेकिन मेरी तरफ से आप अपने हाकिमों को भी कह दीजिए, दिल्ली के हुक्मरानों तक भी पैगाम पहुंचा दीजिए। एक आर्मी अफसर ने कहा है, कल ही एक जिम्मेदार हैसियत से मुझे इतला मिली है, उसने कहा है कि यहाँ सिर्फ 18 ये मुजाहिदीन हैं जो उन्होंने मिलिटेंट कहा है और ये जो कत्ल गारदगरी हो रही है गिलानी करवा रहा है। उनका मकसद ये है कि गिलानी को कत्ल करें, तहरीक हुर्रियत को उनके अफराद के जेलों में ठूंस दें। उनसे मेरा कहिए, पैगाम पहुँचा दीजिए कि गिलानी को आप कत्ल करें। अगर आपको यकीन है कि गिलानी के कत्ल से यहाँ हिंदुस्तान के खिलाफ जद्दोजहद आज़ादी नहीं चलेगी तो उसको बोले गिलानी को कत्ल करो और फिर तजुर्बा करो। गिलानी के कत्ल हो जाने के बाद यहाँ का एक एक जवान गिलानी बनेगा इंशाअल्लाह। और हिंदुस्तान के उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक यहाँ हिंदुस्तान का एक भी फौजी इस मुकद्दस सरजमीन से आप पाक नहीं हो जाएगा और बाहर नहीं हो जाएगा। आप उनको दिल्ली वालों तक पैगाम पहुँचा दीजिए। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, आपकी गिरफ्तारी की कोई बात नहीं। बताओ, जवाब बताओ, आप अपने हाकिमों को बताओ कि अदालत में कह रहे हो कि गिलानी हाउस अरेस्ट नहीं है, गिलानी पर कोई पाबंदी नहीं है, उनसे कहो कि झूठ क्यों बोलते हो, हिमालय जितना बड़ा झूठ क्यों बोलते हो। ये हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ जो सिस्टम है उस सिस्टम की बुनियाद झूठ पर है, फेब पर है, ताकत पर है, धोखाबाजी पर है और ये सिस्टम जो है ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. پاک سرزمین، پاک سرزمین، رب کائنات، پاک سرزمین، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین. پاک سرزمین، پاک سرزمین، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم پاک سرزمین پاک سرزمین پاک سرزمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حیا قیوم برحمتک استغیث یا حیا قیوم برحمتک استغیث یا حیا قیوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ